بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ غالباً ایک بہت بڑے تھیٹر کی میک اپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس عمارت میں ایک بہت بڑا آڈیٹوریم بھی موجود تھا، جہاں تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی ڈرامہ یا کلچرل شو وغیرہ دکھایا جاتا تھا۔ وہ خالصتاً دفتری قسم کی عمارت نہیں تھی، وہاں فن و ثقافت کے شعبے سے متعلق تقریباً تمام ضروریات پوری کرنے کا انتظام تھا، حتیٰ کہ دوسرے شہروں سے یا دوسرے ملکوں سے آنے والے فنکاروں کو بھی اگر کسی وجہ سے ہوٹل میں نہ ٹھہرایا جا سکتا تو یہاں ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ یہاں ان کے قیام و طعام کا معقول انتظام تھا۔ مجھے دیوار گیر آئینوں میں سے ایک کے سامنے اونچی کرسی پر بٹھا دیا گیا اور ریحا کی ہدایت پر موٹی سی ایک خاتون نے مستعدی سے میرا میک اپ شروع کر دیا۔ چھوٹے قد کی وہ گول مٹول سی عورت بہت ہنس مکھ معلوم ہوتی تھی، لیکن اسے انگریزی نہیں آتی تھی۔ وہ ریحا سے صرف ترکی میں بات چیت کر رہی تھی۔ مجھے باقاعدہ پیشہ ور ایکٹروں کی طرح بیٹھ کر میک اپ کرانا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس وقت تو میں بے اختیار کراہ کر رہ گیا جب میرے چہرے پر فمانچو کٹ مونچھوں کا اضافہ ہو گیا۔ پھر میک اپ وومن نے ترکی ٹوپی میرے سر پر رکھ کر ذرا پیچھے ہٹ کر ناک دانہ نظروں سے میرا جائزہ لیا۔ میں نے بے چارگی سے ریحا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ترکی ٹوپی کی حد تک تو معاملہ قابل برداشت تھا، لیکن کیا یہ لٹکتی ہوئی مونچھیں بھی ضروری ہیں؟ مجبوری ہے۔ ریحا نے کندھے اچکائے۔ فواد الخاص کی مونچھیں ہیں اور پاسپورٹ پر فی الحال اسی کی تصویر لگی ہے۔ میں نے شکست خوردہ انداز میں کرسی کے پشتے سے ٹیک لگا لی اور جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ نیم با آنکھوں سے آئینے میں اپنا جائزہ لیتے ہوئے مجھے کچھ یوں لگا جیسے میرے سامنے کوئی اجنبی بیٹھا ہو۔ اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ سب کچھ تو میرے حق میں بہت ہی اچھا ہو رہا تھا۔ کوئی دوسرا تو مجھے کیا پہچانتا، محض چند چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے میں خود اپنے لیے بھی ناقابل شناخت ہو چکا تھا۔ میں خود کوشش کرتا تو شاید اس اجنبی ملک میں مجھے اپنی شکل اور حلیہ تبدیل کرانے میں خاصی دشواری پیش آتی، لیکن میرا یہ کام کسی فرمائش کے بغیر خود بخود ہی ہو گیا تھا۔ میرا اصل شکل میں پاکستان جانا شاید بہتر نہ ہوتا، اس قسم کے بحروب میں جانا زیادہ بہتر تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اطمینان کی سانس لی اور کرسی کے پشتے سے سر ٹکا کر پرسکون انداز میں آنکھیں بند کر لی۔ ریحا فوراً ہی میرے کندھے ہلاتے ہوئے بولی، اب اٹھ جاؤ۔ میک اپ روم کی کرسی ہے، کوئی پنگوڑا نہیں جہاں لیٹ کر تم لوری سننے کی تیاری کر رہے ہو۔ تسوا کو کچھ دوسرے لوگوں کا میک اپ بھی کرنا ہے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ اس گول مٹول ہنس مکھ عورت کا نام تسوا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اصل میں میرے ساتھ معاملات کچھ الٹ پلٹ سے ہو گئے ہیں۔ جب میں شیر خوار تھا تو لوریوں کی بجائے کلاسیکی موسیقی سنا کرتا تھا، اب لوریاں سننے کو جی چاہنے لگا ہے۔ میں نے تسوا کا شکریہ ادا کیا اور ایک بار پھر ریحا کے ساتھ ہو لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد تھیں۔ ریحا لمبی اور بے پناہ دبلی تھی، شاید حد سے زیادہ ڈائٹنگ کی ماری ہوئی تھی، جبکہ تسوا پستہ قد اور ہر طرف سے گول مٹول تھی۔ ریحا کی سنجیدگی تقریباً افسردگی سے مشابہ تھی، جبکہ تسوا کے ہونٹوں سے ہی نہیں بلکہ پھولے پھولے سرخ و سفید گالوں سے بھی گویا ہنسی پھوٹی پڑتی تھی۔ راستے میں ریحا بولی، تم اپنا سامان میرے حوالے کر دو، میرے پاس اس بریف کیس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں نے اسے اپنا بریف کیس دکھایا جو کچھ زیادہ ہی بریف تھا۔ تم کچھ لے کر تو نہیں جا رہے ہو؟ اس نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم بہت اونچی سفارش پر ہمارے طائفے میں کسی اور کی جگہ شامل ہو کر جا رہے ہو۔ کہیں تم کوئی خاص چیز کے کیریئر وغیرہ تو نہیں ہو؟ ڈرگ مافیا کے آدمی تو نہیں ہو؟ براؤن شوگر وغیرہ تو لے کر نہیں جا رہے؟ میرا مطلب ہے ہیروئن وغیرہ، اس نے وضاحت کی۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ آج کل میں واقعی خود کو کیریئر محسوس کر رہا ہوں، لیکن وہ کیریئر نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، بلکہ کسی نہایت ہی پرانی اور اکھڑی پکھڑی قسم کی سائیکل کا کیریئر۔ بات کو مذاق میں مت ٹالو۔ اس کی سنجیدگی برقرار رہی۔ میں یہ بات تم سے صرف اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ ظاہر ہے میں تمہیں روک تو نہیں سکتی۔
تمہیں واقعی اپنی معلومات میں اضافے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ تمہاری معلومات بہت ہی ناقص ہیں۔ مجھ جیسا مسکین اور بے سر و سامان آدمی تمہیں ڈرگ مافیا کا کیریئر نظر آ رہا ہے۔ خیر تمہارا بھی قصور نہیں، ڈرگ مافیا نے واقعی دنیا میں اپنے پنجے اتنے پھیلا لیے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے ساتھ چلتے ہوئے شخص پر ڈرگ مافیا کے آدمی کا شک ہوتا ہے۔ لیکن تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ترکی سے پاکستان کی طرف پاؤڈر لے کر کوئی ایسا شخص ہی جا سکتا ہے جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو۔ یہ پاؤڈر لے کر جانے کا نہیں بلکہ لے کر آنے کا روٹ ہے۔ میں نے ملائمت سے اسے سمجھایا۔ مجھے ان باتوں کا زیادہ علم نہیں ہے، میں نے تو احتیاطاً پوچھ لیا تھا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر بعد روانگی کا اعلان ہو گیا۔ بڑی سی ایک خوبصورت اور ایئر کنڈیشنڈ کوچ ہمیں لینے آئی تھی۔ کچھ مزدور ٹائپ لوگوں نے ہمارا سامان اس پر لادا۔ کنان، ریحا اور ایک تیسرے شخص نے فردن ہم سب کا یوں معائنہ کیا جیسے اسکول میں بچوں کی انسپیکشن ہو رہی ہو۔ پھر ہم قطار بنا کر کوچ میں سوار ہوئے۔ طائفے میں 4 خوبصورت اور خوش ادا لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ کوچ روانہ ہوئی تو سب آپس میں ہنسی مذاق اور چہلیں کر رہے تھے، لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ان سب کو معلوم تھا کہ میں جعلی فواد الخاص تھا اور ترک نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی اور نہ ہی کسی نے اس سلسلے میں مجھے کریدنے کی کوشش کی تھی۔ راستے میں لڑکیوں نے ڈف بجا کر کچھ گانا شروع کر دیا۔ مرد بھی ان کا ساتھ دینے لگے۔ انہوں نے گویا راستے میں ہی اپنی ثقافتی شو شروع کر دیا تھا۔ ان کی موسیقی میں عربی موسیقی کی جھلک تھی اور ان میں سے بیشتر کے نام بھی عربی ہی معلوم ہوتے تھے۔ گانے کے درمیان ان سب کے کہکہے بھی گونجنے لگے تھے۔ ایئر کنڈیشن کوچ کے شیشے بند ہونے کی وجہ سے غالباً زیادہ شور باہر نہیں جا رہا تھا۔ اس کے باوجود سگنل وغیرہ پر دوسری گاڑیوں کے لوگ ہماری گاڑی کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ ہمارے ہاں اکثر براتیں اسی طرح سفر کے دوران بسوں یا ویگنوں میں گاتی بجاتی اپنی منزل کی طرف جاتی تھیں۔ آخر کار ہم لوگ ایئرپورٹ جا پہنچے اور سرسری انداز میں ضابطے کی کارروائیوں سے گزرنے کے بعد ٹرکش ایئر لائنز کے ایک جمبو جیٹ میں سوار ہو گئے۔ میرے خیال میں یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن میری توقعات سے کہیں زیادہ آسانی سے طے ہو گیا تھا۔ طیارے نے فضا میں بلند ہونے کے بعد جب اس کی پرواز ہموار ہو گئی تو میں نے بیلٹ کھول کر سیٹ کے پشتے سے سر ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر کے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ مجھے امید ہو چلی تھی کہ جس طرح استنبول کے ایئرپورٹ پر طائفے کے ہمراہ جہاز میں سوار ہونا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوا تھا، اسی طرح اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان لوگوں کے ساتھ کسٹم اور امیگریشن وغیرہ سے نکلنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ طمانینت کے اس احساس کے ساتھ میرے اعصاب پر ایک عجیب میٹھی لذت امیز تھکن چھا گئی۔ ایک مدت گزر گئی تھی کہ میں ایک لامتناہی سے ہنگامہ خیز سفر میں تھا۔ یہ سفر گویا ختم ہونے ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس زنجیر کا سلسلہ کہیں ٹوٹتا ہی نہیں تھا، ایک کڑی کے بعد دوسری کڑی۔ اب میں وطن واپس جا رہا تھا تو یکدم ہی گویا میرے دل میں آرام کی خواہش جاگ اٹھی تھی، ایسا آرام جس میں اندیشے اور وسوسے اعصاب میں سرسراہٹ پیدا نہ کریں، نیند کی حالت میں بھی خطرات کے احساس سے رگوں پہ میں سنسنی نہ دوڑتی ہو۔ لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ کہنے کو اب میں وطن واپس جا رہا تھا، لیکن وہاں بھی نہ جانے کس طرح کے حالات میرے منتظر تھے۔ یہ سوچتے سوچتے میرا ذہن غنودگی میں ڈوب گیا۔ طیارہ جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر بڑی رونق اور چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ ہم کسی خصوصی طیارے میں نہیں آئے تھے، اس میں دوسرے عام مسافر بھی موجود تھے۔ پہلے انہیں نکل جانے کا موقع دیا گیا، بعد میں ہم ارائیول لاؤنج میں آئے جہاں وزارت ثقافت کا سیکرٹری لیول کا کوئی بیوروکریٹ طائفے کو ریسیو کرنے آیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اسٹاف کے کچھ لوگ اور چند پریس فوٹوگرافر وغیرہ موجود تھے۔ بڑی ترتیب اور سلیقے سے پروٹوکول کے مطابق تعارف وغیرہ کے مراحل طے ہونے لگے، مصافحے ہونے لگے، دڑا دڑ فلیش لائٹس کے جھماکے ہو رہے تھے۔ زیادہ تر کیمروں کا رخ طائفے میں شامل لڑکیوں کی طرف تھا جو بڑی من موہنی مسکراہٹ کے ساتھ ہر ایک سے جھک کر مل رہی تھیں اور سمجھ میں نہ آنے والے جملوں پر بھی ہموار دانتوں کے موتی چمکا رہی تھیں۔
مجھے اس سارے سلسلے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن دل ہی دل میں حالات کی اس ستم ظریفی پر ہنسی ضرور آ رہی تھی۔ میرا نہ جانے اپنے ملک کی ثقافت سے بھی کوئی حقیقی تعلق تھا یا نہیں، لیکن میں اس وقت ایک دوسرے ملک کے ثقافتی طائفے میں شامل تھا۔ میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ کوئی بھی شخص مجھ سے کوئی سوال نہ کرنے پائے، کیونکہ میں ترکی میں جواب نہیں دے سکتا تھا، جبکہ وہاں مترجم بھی موجود تھے۔ میری نظر وہاں کسی شناسا صورت کی تلاش کر رہی تھی۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں سیکیورٹی کے انتظامات تھے۔ غیر معمولی لوگوں کو ارائیول لاؤنج میں آنے سے روکنے کے لیے باہر پولیس وغیرہ موجود تھی۔ میں نے سوچا شاید باہر جاتے وقت میرا کوئی ساتھی نظر آئے۔ خدا کر کے استقبال کے تکلفات ختم ہوئے اور ہم میزبان وفد کی رہنمائی میں باہر روانہ ہوئے۔ گاڑیوں کی طرف جاتے وقت میں نے راستے میں نظر آنے والے ہجوم کی طرف بار بار دیکھا، لیکن مجھے کہیں کوئی شناسا چہرہ دکھائی نہ دیا۔ مجھے شبہ ہونے لگا کہ شاید چارلس سیٹھ رمضان کو میرے صحیح پروگرام سے مطلع نہیں کر سکا، اور سیٹھ رمضان آگے وہ اطلاعات میرے ساتھی سلیمان تک نہیں پہنچا سکا تھا، ورنہ شاید سلیمان خود یا میرا کوئی اور ساتھی مجھے یہاں دکھائی دے ہی جاتا۔ ہم ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر پہنچ گئے اور میری متلاشی نظریں کسی ساتھی کو نہ پا سکیں، حتیٰ کہ ہم ان گاڑیوں کی قطار تک جا پہنچے جو ہمیں لینے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ یہاں کوئی ایک بڑی گاڑی نہیں تھی، کئی مرسڈیز کاریں تھیں۔ میزبان اور مہمان سب ٹولیوں میں تقسیم ہو کر ان گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ میں مختلف اندیشوں اور وسوسوں میں گرا اس قافلے کے ساتھ اسلام آباد ہوٹل پہنچ گیا، جہاں کچھ دیر کی خانہ پوری کے بعد سب کو ان کے کمروں میں بھیج دیا گیا۔ میرے حق میں اچھا ہی تھا کہ مجھے سنگل بیڈ روم ملا تھا۔ کھانا ہم جہاز میں ہی کھا چکے تھے۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد میں نے دیر تک کچھ لوگوں کو فون کرنے کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن اس ارادے پر عمل نہ کر سکا۔ میرے خاص ساتھیوں میں سے کسی کا یہاں ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرا بزنس آفس یہاں موجود تھا، لیکن وہ اس وقت یقیناً بند تھا۔ اپنے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر کے گھر کا فون نمبر بھی مجھے یاد تھا، لیکن یہاں کے آفس والے بے ضرر سے لوگ تھے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کیوں غائب تھا اور لاہور میں جو غیر معمولی واقعات پیش آئے تھے ان کا پس منظر کیا تھا۔ میرے لیے یہاں کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر کو اپنی موجودگی کی اطلاع دینا فضول تھا۔ میں نے کسی کو بھی فون نہ کیا اور سو گیا۔ میں نے کوئی بھی قدم اٹھانے کا فیصلہ صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ صبح مجھے اس الجھن میں نہیں پڑنا پڑا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ صبح ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ در حقیقت اس گھنٹی نے ہی مجھے جگایا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف سے ٹھہری آواز میں صرف اتنا کہا گیا، سر باہر آ جائیے، میں آپ کا منتظر ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس انتہائی مختصر ٹیلی فون کال نے مجھے الجھن اور تذبذب سے نکال لیا۔ وہ سلیمان کی آواز تھی۔ کال کا مطلب یہ تھا کہ وہ میری آمد اور ہوٹل کے اس کمرے میں میری موجودگی سے واقف تھا۔ میرا میک اپ عمدہ تھا۔ کئی گھنٹے کے سفر اور رات کو بستر میں رہنے کے باوجود ذرا بھی خراب نہیں ہوا تھا۔ البتہ اب میں ثقافتی طائفے والوں کے حلیے میں باہر جانے اور اکیلا ادھر ادھر پھرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لوگوں کی توجہ میری طرف مبذول کرانے کا سبب بنتا، جبکہ مجھے لوگوں کی توجہ سے بچنا تھا۔ میں بریف کیس میں عام سی ایک پینٹ شرٹ، پی کیپ اور تاریک چشمہ رکھ کر لایا تھا۔ اس کے علاوہ چھوٹا سا ایک کیمرہ بھی تھا۔ پینٹ شرٹ پہن کر، پی کیپ سر پر جما کر، تاریک چشمہ لگا کر میں نے کیمرہ گلے میں لٹکایا اور ناقدانہ نظروں سے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ کوئی اچھا خاصا غور سے دیکھنے کے بعد بھی مجھے کوئی ترک، ایرانی یا عرب سیاح تو سمجھ سکتا تھا، افضل چودھری نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے ہوٹل کے کمرے کو الوداع کہا۔ عین ممکن تھا کہ میں اب یہاں واپس نہ آتا۔ میری جگہ اصل فواد الخاص کو بھیجنا اب چارلس کا درد سر تھا۔ میں لفٹ کے ذریعے نیچے آ کر ہوٹل کی لابی سے نکلا تو یہ دیکھ کر قدرے حیرت ہوئی کہ ابھی صبح کا اجالا صحیح طور پر نہیں پھیلا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ہوٹل کے آس پاس کوئی نظر نہ آیا۔ سردی اس وقت بہت زیادہ تھی۔ ارد گرد کھڑے درخت بھی سردی سے
ठिठुरते महसूस हो रहे थे। कुछ दूर फुटपाथ के साथ एक दरख्त के नीचे एक फकीर खड़ा ठिठुरता नजर आया। इससे पहले भी मैं बारहा इस्लामाबाद होटल में ठहरा था, लेकिन मैंने कभी इसके आसपास फकीर मंडलाते नहीं देखा, खुसूसन सवेरे सवेरे, जबकि इसे कोई भीख देने वाला भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। चंद टैक्सियां फुटपाथ के साथ खड़ी थीं और इनके ड्राइवर खिड़कियों के शीशे चढ़ाए अंदर लेटे सो रहे थे या ऊँग रहे थे। मैं पतलून की जेबों में हाथ डाले टहलने के से अंदाज में फुटपाथ पर चल दिया। उम्र सीधा फकीर लंगड़ाता हुआ मेरे करीब आ गया। इसके जिस्म पर एक फटा पुराना ओवरकोट था, पैरों में फटे हुए जूते थे, लंबे लंबे उलझे हुए स्याह सफेद बालों ने आधा चेहरा ढांप रखा था और बेतरतीब दाढ़ी मूंछों में मुद्गम हो रहे थे। इसके चेहरे का बहुत कम हिस्सा नजर आ रहा था और इसे भी सही मानों में नजर आना नहीं कह सकते थे, क्योंकि इस पर भी मैल जमा हुआ था। इसके ओवरकोट की एक आस्तीन ढीले डाले अंदाज में झूल रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वो टुंडा था। वो अपना कशकोल सामने हाथों में लाते हुए मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करते हुए बोला, दे जा बाबा, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह बिछड़े हुओं को मिलाएगा। इसकी आवाज़ घुटी घुटी सी थी और सर्दी से कांप रही थी। मैंने बगौर इसकी तरफ देखा, लेकिन वो सुलेमान नहीं हो सकता था। सुलेमान टुंडा नहीं था। तुमने मुझे बहुत अच्छी दुआ दी है बाबा, मैंने कहा। मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारी गुर्बत हमेशा के लिए दूर कर दूं, मेरे साथ आओ। मैंने इसे साथ आने का इशारा किया और एक टैक्सी की तरफ बढ़ा। वो जल्दी से बोला, इस टैक्सी को छोड़ें जी, इसका ड्राइवर बड़ा बदमाश है। जो टैक्सी सबसे पीछे खड़ी है, इसमें बैठें, इसका ड्राइवर बहुत अच्छा आदमी है। मैं इन सब को अच्छी तरह जानता हूँ। जिस तरह तुम कहोगे मैं इसी तरह करूँगा बाबा, मैंने स्वादतमंदी से कहा और इसके पीछे पीछे चल दिया। फकीर ने आगे बढ़कर खुद ही टैक्सी का दरवाज़ा खोला और पहले मुझे बैठने का इशारा किया। इस टैक्सी का ड्राइवर सोया हुआ नहीं था और ना ही ऊँग रहा था। वो मुस्तैदी से स्टीयरिंग व्हील संभाले बैठा था। वो बारिश था और पठान मालूम होता था। सर पर मोटी ऊनी टोपी थी और वो गहरे रंग की गर्म शाल लपेटे हुए था। किधर चलना है साहब? ड्राइवर ने खुरदरे लहजे में पूछा। किसी ऐसे शॉपिंग एरिया की तरफ चलो जहां दुकानें जल्दी खुलती हों। मैंने कहा, इन बाबा जी का हुलिया तब्दील करना है। मैं चाहता हूं ये साफ सुथरे कपड़े पहनकर नहा धोकर एक मुअज़्ज़ज़ और आसूदा हाल आदमी नजर आए। ये मुझे इस हुलिये में अच्छे नहीं लग रहे। ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट की और होटल के सामने वाली लाइन से निकाल लाया। फिर गर्दन घुमाए बगैर बोला, इस वक्त किधर भी दुकान खुला नहीं हुएगा साहब, लेकिन हम तुमको बाजार छोड़ देगा। बकवास बंद करो और अपनी असल आवाज में सही तरीके से बात करो। मैंने यकदम ही इसे डांट दिया। मैं अकब से देख रहा था। वो जरा उछल पड़ा और यकदम बदली हुई आवाज में बोला, सर आपने मुझे पहचान लिया? अभी मेरे होशो हवास इतने खराब भी नहीं हुए कि मैं अपने जानसार साथियों को भी ना पहचान सकूं। मैंने कहा। इसने बड़ी कामयाबी से रूप बदला था, लेकिन मैंने टैक्सी में बैठते ही इसे पहचान लिया था। वो मेरे खास साथियों में से एक था। इसका नाम अहमद था। इसकी और आफताब की जोड़ी हुआ करती थी। आफताब भी मेरा एक खास साथी था। दोनों दोस्त हुआ करते थे और इकट्ठे ही ड्यूटी देते थे, लेकिन बदकिस्मती से आफताब ब्लैकबर्ड के हाथों मारा गया था, जो रेड डॉट वालों ने पाले हुए थे। मुझे अपना हर जानसार साथी बहुत अजीज था। आफताब की मौत ने मेरे दिल में भी घाव डाला था, लेकिन अहमद तो अरसे तक संभल नहीं सका था। ताहम इसी वाक़े ने इसके दिल में आतिशे इंतकाम भी तेज तर कर दी थी। टैक्सी में बैठने के बाद मैंने भिखारी का भी ज़्यादा करीब से और ज़्यादा गौर से जायज़ा लिया था। वो सुलेमान ही था, लेकिन इसका मेकअप बहुत उम्दा था। हालांकि अहमद की दाढ़ी असली थी, जो यकीनन इसने मेरी अदम मौजूदगी में बढ़ाई थी, लेकिन सुलेमान की मसनूई दाढ़ी इससे बेहतर मालूम हो रही थी। मुझे इसके मसनूई होने का यकीन सिर्फ इसलिए हो सका था कि इसमें सफ़ेदी गालिब थी, जबकि सुलेमान बमुश्किल 30 साल का नौजवान था। सुलेमान, तुम अलबत्ता चंद सेकंड के लिए मुझे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गए थे, मैंने भिखारी की तरफ मुड़ते कहा।
خصوصاً اس بازو کی وجہ سے جس سے تم اپنے آپ کو ٹنڈا ظاہر کر رہے ہو۔ یہ تم نے کیا ترکیب کی ہے؟ اوور کوٹ کی آستین میں بھی بازو کو اس طرح تو دوہرا نہیں کر سکتا کہ وہ ٹنڈا نظر آئے۔ گاڑی میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف انجن کی خفیف سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ آخر کار سلیمان نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنی اصل آواز میں بولا، سر یہ کوئی ترکیب وغیرہ نہیں ہے، میرا بازو واقعی کٹا ہوا ہے، میں سچ مچ کا ٹنڈا ہوں۔